السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ساجد ہاشمی، اور آج ایک ایسی کہانی لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ جو آج کل معاشرے میں چل رہا ہے۔ یہ ایسی کہانی ہے کہ اس سے معذرت کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس سے ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ باز نہیں آتی، وہ پھر بھی یہ کام کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہی ایک ظلم ہوا ہے، ایک زیادتی ہوئی ہے۔ اور ان کے ساتھ مثلا ہم بات چیت کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس رہنے کے لیے رہائش نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جو بالکل پریشانی میں ہے، تنگ دستی میں ہے، غریبی میں ہے، لاوارث لوگ ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جہاں پہ میں غریبوں کو، یتیموں کو، جو ایسی بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو میں نے رہائش دی ہوئی ہے۔ ان کے کھانے پینے کا، کپڑوں کا، لباس کا، ہر چیز کا وہ میں یہاں پہ پرووائڈ کرتا ہوں۔ اور اس میسج کے ساتھ ہم یہ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سائرہ۔ سائرہ میری بہن، مجھے یہ بتائیں کہ ایج کتنی ہے آپ کی؟ 26۔ 26 ایج ہے آپ کی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے جیسے کہ مجھے واقعہ سنایا، کیا ہوا ہماری عوام کو بتائیں۔ جی میں کالج میں پڑھتی تھی، کالج میں میرے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی تھی؟ ایف اے میں۔ اچھا ایف اے میں پڑھتی تھی، تو کالج میں ہی آپ کی دوستی ہو گئی؟ جی جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا کالج میں جب دوستی ہوئی تو مثلاً آگے وہ دوستی پیار میں بدلی، کیا ہوا؟ جی جی بالکل، بہت اچھی ہماری ریلیشن شپ ہو گئی، تو پیار میں ظاہرہ وہ ہو گئی، تو ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، ہم پیار کرنے لگے ایک دوسرے سے، اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے اور کر بھی لی ہم نے۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کی جو لو سٹوری تھی، آپ کا جو تعلق تھا، یہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا؟ جی جی، جب میں نے ایف اے کے ایگزام دیے تو میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا، اپنی فیملی کو بتایا، کیونکہ وہ میری شادی کے لیے آگے دیکھ رہے تھے، تو میں نے کہا نہیں، میں نے آگے پہلے ہی پسند کیا ہوا ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ تو گھر والوں کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ وہ بالکل بھی ایگری نہیں تھے، اور مجھے شادی بھی اسی سے کرنی تھی۔ تو آپ نے پھر مثلاً گھر والوں کی مرضی کے بغیر اس سے نکاح کر لیا؟ جی جی بالکل، پھر ظاہر ہے میں اس کے بغیر، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، تو پھر ہم نے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد وہ جب مجھے اپنے گھر لے کے گیا تب بھی مسائل میرے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیا مسائل؟ مثلاً آپ گھر والوں کی مرضی کے بغیر آپ نے نکاح کر لیا ان کے ساتھ، چلو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے، آپ نکاح میں آ گئیں، تو آپ جب اس کے گھر پہ گئیں تو کیا مسائل شروع ہو گئے؟ پہلے میری فیملی نے ان کو نہیں اپنایا تھا، بعد میں ان کی فیملی نے بھی نہیں مجھے اپنایا ہے، تو ان کی مدر کہتی نہیں بھائی میں اس کو بہو نہیں مانتی ہوں، پر وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے تو میں نے بھی یہیں پہ رہنا ہے۔ میرے ہسبینڈ نے یہ بات کی، انہوں نے کہا میں بھی یہیں پہ رہوں گا، یہ بھی یہیں پہ رہے گی، میں اسے نکاح میں لے چکا ہوں۔ پھر ایسے ہی کہ سلسلہ چلتا رہا، تو اس کی ماما کچھ نہیں کر سکتی تھی، پھر ہم اس کے گھر میں رہنے لگے۔ اچھا آپ نے مجھے جیسے بتایا کہ اس کی جو والدہ تھی اس کے ساتھ آپ مثلاً وہ آپ کے ساتھ رویہ ان کا ٹھیک نہیں تھا، کیا کرتی تھی وہ؟ کیا مثلاً کیا معاملات تھے؟ جی جی، کچھ بھی کھانے پینے لگتی تھی تب بھی مجھ سے پکڑ لیتی تھی، کچھ کھانے نہیں دیتی تھی، میں اپنے روم میں لے جاتی تھی پھر جا کے کھا سکتی تھی، تو کچھ کام کرنے لگتی تھی وہ بھی نہیں کرنے دیتی تھی، کہتی تھی تم نے میرے گھر کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگانا، ہم نے نہ تمہارے ہاتھ کا کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ آپ نے جیسا مجھے بتایا کہ مثلاً ان کا رویہ غلط تھا، ٹھیک نہیں تھا، وہ مثلاً کھانے پینے کے تو چلو ٹھیک ہے، انہوں نے پابندیاں لگا دیں، آپ کو ٹھیک سے کھانا نہیں دیتی تھی یا جو بھی معاملات تھے، اصل مین مجھے وجہ بتائیں کہ آپ کے رشتے میں ناچاکی کب آئی؟ انہوں نے مثلاً آپ پہ کیا ایسے عمل یا کیا چیزیں کی جو آپ کے اتنی ڈسٹرب ہوئیں اور آپ کا رشتہ خراب ہوا؟ جی وہ کچھ ایسے لوگوں کو جانتی تھی جو تویز وغیرہ کرواتے تھے، کبھی انہوں نے میڈیسن میرے ہسبینڈ کو دے دینی، میرے قریب نہیں آنے دینا، 6 مہینے تک ایسے ہی چلتا رہا ہمارا سلسلہ، کھانے میں کچھ ملا دینا، یا پھر میرے ہسبینڈ بیمار ہونے لگے، ہم دونوں میں لڑائیاں جھگڑے کافی زیادہ بڑھ گئے۔ ناظرین یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے ان کا گھر تباہ ہوا ہے یہ جعلی پیروں سے، مثلاً تعویذ دھاگے ڈیفرنٹ قسم کے اور یہ چیزیں سارے کرنے کے بعد
ان پہ یہ ان کا گھر تباہ ہوا ہے، بالآخر ان کے ہسبینڈ نے انہیں طلاق دے دی. اور اچھا یہ کتنا عرصہ آپ کی شادی چلی ہے؟ 6 منتھ تک. 6 مہینے بعد آپ ہسبینڈ نے طلاق دے دی؟ جی 6 منتھ بعد انہوں نے ڈیورس دے دی تھی مجھے. تو کوئی اولاد وغیرہ کوئی ایسی سلسلہ نہیں ہوا؟ وہ کیسے ہوتا ہے میں بتا تو رہی ہوں. انہوں نے میری ساس نے تویز وغیرہ جب کر دی ہے تو میڈیسن کبھی تویز کا اثر ہو جاتا ہے یا پھر کبھی کھانے میں کوئی میڈیسن ایسی ہوتی تھی تو وہ سو جاتے تھے آگے. ہم دونوں ساتھ میں ہی نہیں ہوتے تھے تو پھر کیسے ہوتا. ناظرین یہ معاملات ہیں مثلاً کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ایسی وجوہات ہیں جو میری بہن بیٹیاں جو گھروں میں ہیں جو مائیں ہیں یہ کرتی ہیں، سچ میں کرتی ہیں، لیکن وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اس سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. تو خدارا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہ اپنی بہنوں سے ماؤں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیز نہ کیا کریں. جو چیز جو اللہ کے کام میں یا اللہ کے علم میں شفا ہے، جو چیز ہے وہ کالے علم میں یا تعویذ دھاگوں میں کچھ بھی نہیں رکھا. اور یقین مانیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جتنے بھی جیلی پیر، یہ کالے جادو، کالے دھاگے یہ وہ بنے ہوئے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر یہ کر سکتے ہوں تو یہ آپ لوگوں کو کیوں ٹریپ کریں، یا آپ لوگوں سے کیوں فائدہ اٹھائیں. یہ اگر کچھ کر سکتے ہو تو اپنے حالات چینج کریں، اپنے جو ہیں وہ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ درست کریں. اچھا آپ کا جیسے کہ ابھی طلاق ہو چکی ہے تو آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ جی میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا یوٹیوب پر. اچھا جی یوٹیوب پر دیکھنے کے بعد پھر میں آپ کے پاس آئی ہوں. اچھا مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ آپ گھر اپنے واپس کیوں نہیں گئیں؟ آپ کو جب طلاق ہو گئی تو آپ اپنے گھر جاتی، ان سے معافی مانگتی، ادھر چلی جاتی. نہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر ماں باپ رکھتے نہیں ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہاں پہ ایک اور میسیج میں دینا چاہوں گا کہ دیکھیں پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھانا چاہیے، اس میں انسان کامیاب نہیں ہو پاتا. یہی وجہ ہے کہ یہ آج میرے پاس ادھر موجود ہیں اور ان کو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی جیسے ویڈیو میں لگا رہا ہوں، اگر کوئی رشتے کے لیے رابطہ کرتا ہے تو آپ شادی کر لیں گی؟ جی اوورسیز بھی ہو تو میں کر لوں گی. زیادہ بیسٹ یہی ہوگا اوورسیز ہو. آپ اوورسیز کے لیے شادی کرنا چاہ رہی ہیں، پاکستانی کے ساتھ نہیں کریں گی؟ نہیں. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ رشتہ میرے پاس موجود ہے اور ان کے لیے جو بھی مثلاً ہمیں کال کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ پہ کال کرے، واٹس ایپ پہ رابطہ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ آخر میں یہی میسیج دوں گا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ آپ کی ہر پرابلم کا حل ہم لوگ نکالیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.